پیارے بچوں، بھارستانی اردو جماعت 5ویں کی درسی کتاب لے کے میں پھر سے حاضر۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے گفتگو کے آداب۔ اس کے پہلے 2 اقتباس ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی کس طرح سے ہمیں گفتگو کرنی چاہیے، ہمیشہ ہمیں مناسب طریقے سے گفتگو کرنی چاہیے۔ تو آج ہم اس کا جو تیسرا اقتباس ہے اس سے پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ سب سے پہلے ہم اس اقتباس ان سطور کو بلند خوانی کے ساتھ پڑھیں گے اور بعد میں آسان لفظوں کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ پوری طرح سے مجھے امید ہے کہ آپ توجہ فرمائیں گے۔ تو آئیے اس اقتباس کی شروعات کرتے ہیں۔ گفتگو کے وقت بہت تیزی اور غصہ ظاہر کرنا، سخت لفظ بولنا، گڑ گڑانا، ہاتھ جوڑ کر بات کہنا، بے حیائی اور مسخرے پن کی باتیں زبان پر لانا، اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا نہایت غیر شائستہ طریقہ ہے، اس سے ہمیشہ پرہیز کرو۔ یعنی کہ گفتگو کے وقت جب ہم کسی کے ساتھ گفتگو کریں تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے، بہت تیزی، یعنی جب ہم تیز باتیں کریں اور غصہ ظاہر کرنا، یعنی تیزی سے باتیں کرنا یا غصہ ظاہر کرنا، سخت لفظ بولنا، یعنی تیکھے لفظ جو ہم بولتے ہیں، گڑ گڑانا یا گڑ گڑانا، رونا، ہاتھ جوڑ کر بات کہنا یا ہاتھ جوڑ کر کہنا، کسی کو بات کرنا، بے حیائی اور مسخرے پن کی باتیں زبان پر لانا، یا بے حیائی اور یہ جوک جو ہم کرتے ہیں، مسخرہ پن جو کرتے ہیں، ایسی باتیں جب ہم زبان پر لاتے ہیں، اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا نہایت غیر شائستہ طریقہ ہے، اور اپنی تعریف اپنے منہ سے کرنا تو یہ طریقہ جو ہے یہ اچھے طریقے نہیں ہیں، یہ گفتگو کے آداب نہیں ہیں۔ تو ہمیں ان باتوں سے، یعنی تیز کلامی سے، سخت الفاظ سے، گڑگڑانے سے، ہاتھ جوڑ کر بات کرنے سے، بے حیائی اور مسخری باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس سے ہمیشہ پرہیز کرو، ایسی باتوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں بچوں۔ ایسی باتیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا کرو جن کی سچائی میں تم کو خود شک ہو۔ اگر اتفاق سے ایسی بات کہنی پڑے تو اس کے ساتھ ہی اپنا شک بھی ظاہر کرو۔ کسی کے عقیدے یا مذہب یا بزرگوں کی شان میں برا لفظ ہرگز زبان پر نہ لاؤ۔ یعنی یہ وہ باتیں ہیں جن سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسی باتیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو، اور ایسی باتیں سے بھی ہمیں پرہیز کرنا ہے، ایسی باتوں سے بھی ہمیں اپنی زبان پہ نہیں لانا ہے جن کی سچائی میں تم کو خود شک ہو، جن پر ہمیں خود شک ہو کہ اس بات میں سچائی نہیں ہے۔ اگر اتفاق سے ایسی بات کہنی پڑے اور اگر مجبور ہو کر ہمیں کہنا ہی پڑے تو اس کے ساتھ ہی اپنا شک بھی ظاہر کرو، یعنی اس کے ساتھ یہ کہہ دو کہ اس بات پہ مجھے پورا بھروسہ نہیں ہے۔ کسی کے عقیدے یا مذہب یا بزرگوں کی شان میں برا لفظ ہرگز زبان پر نہ لاؤ۔ یا کسی کا کوئی عقیدہ ہوتا ہے، مذہب ہوتا ہے، یا بزرگ جو ہمارے ہوتے ہیں، ان کی شان میں ہمیں برے الفاظ یا لفظوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، ایسی باتوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ جب چھوٹوں سے گفتگو کرو تو نرمی اور مہربانی سے پیش آؤ، غرور اور شیخی نہ جتاؤ، کوئی حقارت کا لفظ نہ بولو، کسی کو اس کے قصور پر ملامت کرنی ہو تو اس سے اکیلے میں لے جا کر سمجھاؤ۔ جب چھوٹوں سے گفتگو کرو، یعنی جو ہم سے ایج میں چھوٹے ہوں، جب ہم ان سے گفتگو کریں، ان سے بات کریں تو نرمی اور مہربانی سے پیش آؤ۔ تو ہمیں نرم زبان اور مہربانی، یعنی مہربان لہجہ استعمال کرنا چاہیے۔ غرور اور شیخی نہ جتاؤ، ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے، کوئی حقارت کا لفظ نہ بولو، ہمیں ان کی شان میں ایسا لفظ نہیں بولنا ہے جس سے وہ جو ان کی توہین ہو، جس میں
کسی کو اس کے قصور پر ملامت کرنی ہو، کسی کے قصور پہ اگر ہمیں کسی کو ملامت کرنا ہو تو اسے اکیلے میں لے جا کر سمجھاؤ، تو اسے ہمیں اکیلے میں لے جانا ہے اور اسے سمجھانا ہے کہ آپ کی یہ غلطی ہے۔ سب کے سامنے کہنا یہ بھی گفتگو کے آداب کے خلاف ہے۔ تو کل ہم اس کا جو نیا اقتباس لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تو تب کے لیے اللہ نگہبان۔